بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آج بدھ نہیں ہفتہ تھا جب ہی موسیٰ خان کے ہر کام میں سستی بھری تھی۔ جاتی گرمیوں کے گھٹن زدہ دن تھے۔ گرمی جاتے جاتے بھی زور دکھا رہی تھی۔ وہ سکون سے مچھلی فارم گیا، وہاں پانی کے انتظام کے لیے لگے ٹیوب ویلوں پر نہایا، ملازموں سے مچھلی گھر کے لیے لی اور جیپ گاؤں کی طرف دوڑا دی۔ سندلی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی کہ اس کا ابا شام کو یہیں استراحت فرماتا۔ اسے دیکھ کر وہ ہوا میں اچھل اچھل کر روکنے لگی۔ وہ بمشکل رکا۔ خان جی، کدی ساڈے ڈیرے بھی چکر لگایا کرو سرکار۔ کیوں؟ گلباز نہیں آتا کیا؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ آتا ہے بادشاہو، آتا ہے، مگر دل آپ کی میزبانی چاہتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چوہدرائن پسند آ گئی ہے۔ موسیٰ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ پرسرار سا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے وہ جست لگا کر جیپ سے اترا اور غرا کر سندلی کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ مجھے گلباز سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا سندلی۔ اس بات کا تانا مجھے ولایت خان بخش بھی دینا تو میں نمٹ لوں اس کی پوری فوج سے۔ جتنا دھندا چل رہا ہے نا، اتنا ہی چلا۔ بڑی مچھلی کی ٹو میں کہیں جال ہی نہ گوا بیٹھی۔ سارا محلہ سانس رو کے دیکھ رہا تھا اور موسیٰ اپنے بھیدی ہرمن سنگھ کے سرانے جا پہنچا۔ مجھے نہیں کھانا یہ سب چارہ، کوئی ڈھنگ کا انسانوں والا کھانا پکایا کرو گھر میں۔ وہ گھر میں ساگ چکھے بنا چھوڑ آیا تھا۔ یہ ان دونوں کا لاڈلا تھا، دلار تھا، مگر موسیٰ ساگ دیکھ کر سانس روک گیا۔ موسیٰ کی جنت! اس نے اپنے باغ کے 4 کچے سنگترے اس کے سامنے کیے۔ جنت نے چٹخارا لیا۔ موسیٰ نے اس کا انداز دیکھا اور سرشار سا ہو گیا، اتنا کہ ساگ بھی کھانے لگا۔ یہ محبت کے مارے بنا۔ موسیٰ، یہ تمہاری ہماری لڑائی کیسے ہوئی تھی؟ جنت نے انگلی پر لگا کھٹا سنگترا زبان سے چوسا۔ زپریک دا۔ کیا مطلب کہ کیا کرو گی جان کے؟ وہ ساگ سے نبرد آزما تھا۔ تو بتا تو صحیح۔ وہی جو پنجاب میں 80% دشمنیوں کی وجہ ہوتی ہے، یعنی تیرے ظفر پاجی نے ہمارا پانی توڑا تھا۔ اس سال ہم نے سارا سال دھان پر لگایا تھا، فصل تیار کھڑی تھی، پانی نہ ملا تو ہم تباہ ہو جاتے، مگر وہی ہوا، چودھریوں نے اپنا آپ کر دکھایا، بس پھر ہو گئی لڑائی، ہم نے تمہارا، تم نے ہمارا۔ پانی کہاں توڑا تھا؟ وہ خوہ والا کھیت ہے نا، وہاں سے، صوفی صاحب کے گھر کے سامنے سے۔ وہ چونک کے بولی۔ ہاں؟ تب صوفی صاحب کی بڑی صاحبزادی کی مائیوں تھی۔ ہم سب لڑکیاں ڈھولکی پر گئی ہوئی تھیں، اور جب واپسی کے لیے مڑ رہی تھیں تو میں نے نکے پر کسی کو پانی توڑتے دیکھا تھا، مگر وہ ظفر پاجی تو نہ تھے۔ وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ وہ منظر اسے ویسا ہی یاد تھا جس میں کچھ بھی چونکا دینے والا نہ تھا، سوائے اس نیم تاریک وجود کا، خود کو سرکنڈوں میں چھپانا۔ سب سے آخر میں چلتی جنت نے اس شخص کے اس فعل کو حیرت سے دیکھا، مگر تب وہ 8 سال کی تھی۔ امی کا دوپٹہ کھینچ کے رونے لگی۔ وہ سب سمجھے کہ وہ ڈر گئی، مگر وہ تو الجھ گئی تھی۔ موسیٰ وہ ظفر پاجی نہیں تھے، اس نے گویا دھماکہ کیا، سارے چودھری یہی کہتے ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں جھوٹ نہیں کہتی موسیٰ، میں نے اس شخص کو خود دیکھا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ اچھا، پھر کون تھا؟ موسیٰ نے کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ وہ پتہ نہیں، مگر وہ ظفر پاجی نہیں تھے۔ اچھا چھوڑ، یہ ہیر رانجھا، جنت فاطمہ، تیرا مساگ اچھا ہے۔ وہ اٹھنے لگا۔ تجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ وہ تڑپ گیا۔ اگر تو سچ بھی کہہ رہی ہے
تو پھر میں اس سچ کا کیا کروں؟ جنت کو اس سے اس بے نیازی کی توقع نہ تھی۔ وہ پاگل سی ہو گئی۔ تو کچھ کر نا، چل کے اپنے داجان کے جوتے سیدھے کر، اور میں یہاں ان کے مان بڑھاتی ہوں۔ اور کیا ہونا ہے؟ کل کو کوئی چودھری میرا دعوے دار بن کے آ جائے نا، تو پھر تو کھاتے رہنا بتاشے۔ میں آگ نہ لگا دوں ان سارے چودھریوں کو۔ ایک بات میری یاد رکھ، ان سارے چودھریوں کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے، مگر جو ذرا تیری طرف کسی نے دیکھا بھی نا، تو قسم سے آری سے 6 دوں گا ان بغیرتوں کو۔ تو گالی دے رہا ہے، میرے بھراؤں کو گالی دے رہا ہے۔ موسیٰ، تیرے دل کی کالک ابھی بھی ویسی ہے۔ پہلے وہ صدمے سے گنگ ہوئی، پھر غصے میں پاگل۔ تو مارے گا انہیں؟ ہاں، تو مارے گا چودھریوں کو؟ چل نکل یہاں سے، دفع ہو جا۔ اس نے موسیٰ کو پیچھے دھکیلا۔ وہ چھت سے گرتے گرتے بچا تو وہ دماغ اس کا بھی الٹ گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہے کہ میرے سامنے میرے ہی بھائیوں کو مارنے کی بات کرے، اور میں بیٹھی تیری مردانگی پر واہ واہ کروں گی؟ میں ہی خائن تھی جو ان کو دھوکہ دے کے تیرے پیچھے چلتی رہی۔ ابھی جا اور کبھی ادھر مت آنا، ورنہ شور مچا کے سارا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے وقت میں اصلیت دکھا دی جنت تو نے، ورنہ میں اپنے ہی خون سے جنگ کرنے چلا تھا۔ کتنا نامرد تھا میں، جو ایک عورت کے پیچھے ساری سدھ بدھ کھوئے جا رہا تھا، جان ہتھیلی پہ سجائے ہر ہفتے دشمن کی کچھار میں آتا رہا۔ لعنت ہو مجھ پر، اور یاد رکھنا، مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر دیواریں پھلانگ کر لنگڑا ہونے کی۔ تف ہے مجھ پر، معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ جنت تجھ پہ نہیں، لعنت تجھ پر نہیں، لعنت ہو مجھ پہ جو آدھی رات کو جان دینے والے رشتوں کی عزت گروی رکھ رکھ کر تجھ سے ملنے آتی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر، اب دفع ہو جا یہاں سے، اور کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ موسیٰ کو ایک دھکا اور پڑا۔ ہاں ہاں، جا رہا ہوں، اب آؤں گا بھی نہیں۔ اچھے بھلے نیلے سبز گھر کے شربت چھوڑ کر ان کھارے سیاہ پانیوں کا شوق چڑھا تھا مجھے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہو مجھ پر اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پر، بلکہ گناہ پر۔ اشارہ آنکھوں کا تھا۔ مجھے بھی گھر کی سنہری گندم چھوڑ کر ان ابلے چاولوں کو چکھنے کے لالچ ہوا تھا۔ اب بھگت لیا نا، میں کبھی پلٹ کے تجھے نہ دیکھوں گی موسیٰ، اور تو بھی اپنے گناہ کو دہرانے کبھی ادھر مت آنا۔ سرخ آنکھیں، بھینچے جبڑے، اتنے اعصاب میں وہ شدید مشکل میں تھی۔ موسیٰ نے دیکھ لیں گے والے کینہ توڑ انداز میں اسے دیکھا اور دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ضبط کرتی کرتی گرتی پڑتی سیڑھیوں تک آئی، جہاں ہمیشہ کی طرح نیلما اونک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی جلدی سے اٹھی۔ مر گیا کمینہ۔ نیلما ہیں؟ والے انداز میں اسے دیکھا۔ پہلے 5 دن وہ بہت ضم لیے بڑبڑاتی پھرتی رہی، خانوں کے آبا کی قبروں تک کو لات رسید کرنے والی حالت میں رہی، گھڑی گھڑی اس پر لعنت بھیج کے خوش و خرم رہنے اور ہر وہ کام کرتی رہی جو پچھلے 6 ماہ سے اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھے۔ مثلاً اس نے شیری کی شادی پر پہننے کے لیے زرتار شرارہ درزن کے سر پر بیٹھ کے مکمل کروایا، جسے آپا جی نے تو بالکل بھی پسند نہ کیا۔ سردیوں کے نئے کپڑے بھی خرید لائی اور سینے کو بھی دے ڈالے، مگر چھٹے دن صبح اٹھتے ہی وہ معمولی سی بات پر چڑی کہ 1 ماہ تک اس حویلی سے رخصت ہو جانے والی شیری سے بھی الجھ پڑی۔ 7ویں دن سفینہ بھرجائی کے بھائی کا اٹلی سے بھیجا چائے دان توڑ بیٹھی، اور ان کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، اب آپ بھی مجھے غلط کہہ لیں، میں ہوں ہی غلط، ہاں میں ہی غلط ہوں، ہر کام پٹھا کر دیتی ہوں، آپ سب کی ناک میں دم کر دینے والی ہوں۔ اے کاش اماں نہ مرتی، اے کاش ابا مجھ سے یوں غافل نہ ہوتے، اے کاش میں بھی اپنے گھر والی ہوتی۔ آپا جی کا تسبیح گھماتا ہاتھ کانپ اٹھا تھا۔ وہ خود ترسی جنت میں پہلے تو کبھی نہ دیکھی تھی، وہ جو 7 دن زبان ہر کسی کو نیلو نیل کر رہی تھی، 8ویں دن
مردوں کی سی خاموشی تان کے بیٹھ گئی۔ صاحب جان کی حویلی سے کھیر آئی تھی۔ ساری لڑکیاں پیپل کے نیچے دھری چارپائیوں پر کھیر کے ساتھ مصروف تھیں۔ صاحب جان کا احوال دریافت کر رہی تھیں۔ آپا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہن کو دیکھے تو مدتیں ہو گئیں۔ سوچا بھانجی کو تو دیکھ پاؤں گی، وہ بھی فالج سے چارپائی کی ہو گئیں۔ چلو رب دی رضا۔ ولایت خان بنگش کی زوجہ کنیز آپا جی کی بڑی بہن تھی۔ صاحب جان آپا جی کی بھانجی تھی۔ شدید خاندانی دشمنی کے باوجود وہ خالہ سے کنارہ کش نہ کر سکی، مگر اب وہ خود بیماری کا شکار تھی تو آپا جی اکثر یوں ہی آہیں بھرتی رہتی اور مرد جان بوجھ کے انجان بنے رہے۔ جنت پتر ادھر آ، بالوں میں تیل ڈال دوں، پھر نہا لینا، کل جمعرات ہے، اس واسطے کل ہرگز نہ نہانا۔ چل اٹھ شاباش۔ آپا جی اسے پچکار رہی تھی اور وہ جو بدھ کو بھولنے کے لیے سب جتن کر رہی تھی ایک دم چیخ گئی، نہ مجھے نہیں لگوانا تیل، بال خراب ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، مینو کون سا نیلام گھر وچ بالوں سے ٹرک کھینچنا ہے۔ لڑکیاں زور سے ہنس پڑیں۔ آپا جی تل ملائیں۔ آپا وڈی کی زبان تو دیکھو، کیسے بات کو کاٹ کاٹ رکھتی ہے، ذرا جو لحاظ کر جائے کہ دیتوں میں ذرا شرم نہ رہی اس کے۔ ہاں تے ٹھیک ہے نا، میں ہوں ہی بے شرم، بد لحاظ، اور ساری کی ساری بری تو میں ہی ہوں۔ کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی کسی کو؟ کوئی گل نہ کرے مجھ سے، میں ایسے ہی بھلی۔ اور وہ زور و شور سے رونے لگی۔ لڑکیاں کھانا پینا چھوڑ بھاگ کے آئیں، مگر وہ کمرہ بند ہو گئی۔ رات کو جب میاں جی نے دروازہ کھلوایا تب تک وہ شدید بخار میں مبتلا مرنے والی ہو رہی تھی۔ اور موسیٰ ادھر آ، کیا ہوا ہے تجھے؟ کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ دتے کو 3 بار مارا ہے تو نے، اور فضل نائی بھی کہہ رہا تھا کہ تو خط بنوانے گیا تھا اور چھوٹی سی بات پر اس کی درگت بنا کے آ گیا۔ گھر میں شازینہ کو بھی صبح سے بلا وجہ ڈانٹ رہا ہے۔ خیر تو ہے، اتنی گرمی کیوں کھا رہا ہے؟ ضمیر لالا سخت لہجے میں دریافت کر رہے تھے، جس کا وہ عادی نہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، کیا ہونا ہے مجھے؟ وہ تو دتا بھوری کو زنجیر سے مار رہا تھا، میں نے منع کر دیا، بس لالا جی۔ لالا آج میں پانی پہ نہیں جاؤں گا، تو اقبال اور گلباز کو بھیج دینا، وہ تو صبح سے گھر میں ہی نہیں ہے۔ ہرمن میرے ساتھ ایک یار کی مہندی میں جائے گا، وہ تو صحیح ہے، مگر تو سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے؟ 3 بار تو تیرا ہاتھ ہی کٹا ہے کام کرتے ہوئے، اور یہ بڑبڑاتے ہوئے دیواروں کو لاتے کس کے نام کی رسید کرتا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ، اگر چودھریوں کا معاملہ ہے تو پھر خاموشی بے وقوفی ہے، جانتے ہو نا کہ وہ کتنے شفاق اور گھاک ہیں، پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر طارق نے کوئی چپتی ہوئی بات کہہ دی ہے تو ہمیں بتا، ہم خود دیکھ لیں گے، خود سے کوئی قدم نہ اٹھانا۔ وہ کتنے شفاق ہی کیوں نہ ہوں، وہ کتنے شفاق ہیں، اس بات کا تو رونا ہے، میں خود دیکھ لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو آپ پریشان مت ہوں۔ ہرمن نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ چوہدرائن اس جوان کی جڑوں میں بیٹھ گئی تھی، یقیناً اس نے یہی سوچا تھا۔ 2 ہفتوں میں اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی، بخار تھا کہ جان نہ چھوڑتا تھا، وہ تھی کہ چپ نہ ہوتی۔ آپا جی نے سب ڈاکٹر حکیم بلا ڈالے، رامپور کے گرد و نواح میں ہر مزار پر چراغ روشن کر ڈالا، مگر وہ دن بدن مایوس ہو گئیں۔ نیلما، اب اگر وہ مجھے کبھی نظر آیا تو میں کبھی پہچانوں بھی نہ اسے، اللہ کرے مر جائے کمینہ، وہ ہچکیوں میں کہتا تھا جنت رو کے دکھا، اب روتی ہوں تے دیکھنے ہی چلا آئے۔ نیلما خاموشی سے سنے جاتی۔ نیلما، بھلا موسیٰ بھی جنت کو بھول سکتا ہے؟ چل میری غلطی ہی سہی، پر کچھ تو کہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی چپ طویل ہو رہی تھی۔ اس دن ظفر پاجی کی تشویش
بڑھی تو اسے شہر لے گئے۔ وہ 2 دن وہاں رہنے کے بعد کچھ بہتری ہوئی تو وہ واپس لے آئے۔ رامپور کے داخلی راستے پر بارات کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ نک سک تیاریاں تھیں، ڈھول تاشے وہ خالی خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کو مڑنے والی گاڑیاں ہولے ہولے رواں تھیں۔ ایک لمحے کو اسے دوسری گاڑی کا شیشہ نظر آیا تھا اور وہ تھم گئی۔ موسیٰ ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ چہرہ دوسری طرف تھا مگر اس نے پہچان لیا، وہ جھلایا ہوا دکھتا تھا۔ ظفر پاجی نے مقبول کو گاڑی آگے کرنے کو کہا اور گاڑی کو جھٹکا لگا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی مگر موسیٰ نے دیکھ لیا اسے۔ لگا جیسے جنت کی آنکھوں میں پہچان کم تھی۔ اس نے زریاب کو گاڑی آہستہ کرنے کو کہا تاکہ چودھریوں کی گاڑی گزر جائے۔ ایک بے چینی تھی جس نے روم روم پر قبضہ کیا تھا، ایسی بے چینی جو فیصلہ کن تھی۔ اگلے دن نیلما اسے کھینچ کھانچ کے چھت پر لائی جہاں سب لڑکیاں چارپائیوں پر بیٹھی مالٹے کھا رہی تھی۔ سردیاں اب شدت پکڑ چکی تھی، سارے رامپور میں قہر چھایا رہتا۔ اور سیاہ شال کو خود پر لپیٹے سب کے ساتھ شریک ہو گئی۔ لڑکیاں اگلے ماہ ہونے والی شیریں کی شادی کے لیے خاص تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی باتوں سے اکتا کر گڈو کے گھر میں جھانکنے لگی۔ خالہ گندم دھو کے پھیلا رہی تھی اور وہ یقیناً سہن حلوہ بنانے والی تھی۔ جنت منڈیر پر ٹک گئی، ہتھیلی کو گال پر جمائے وہ خالہ کو دیکھتی رہی۔ بمشکل 40 سال کی خالہ کو بیوہ ہوئے بھی 6 سال ہو چکے تھے۔ ظالموں نے دن دہاڑے ان کے کارخانے میں گھس کر انہیں مارا تھا اور جواباً انہوں نے جیل میں قید ان کے بندوں کو مروایا۔ پھر بس یوں ہی چلنے لگا۔ گولی دونوں طرف سے چلتی اور زد میں زیادہ تر مزارے ہی آتے، کبھی ادھر کے تو کبھی ادھر کے۔ نظریں تھک گئی تو یوں ہی زاویہ بدل ڈالا۔ صاحب جان کی منڈیر پر کوہنیاں جمائے وہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شال کو آدھے چہرے پر کیا۔ موسیٰ نے ابھی تک صرف اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ شال سیدھی کرتی تو وہ پل بھر کے لیے ہی ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چوکنا ہو گیا، دونوں ہاتھ فضا میں یوں اٹھا لیے جیسے ہار جانے والے اٹھاتے ہیں۔ وہ مڑنے لگی تو دونوں ہاتھوں سے کان چھوئے، وہ پھر بھی مڑ گئی۔ اس رات ہفتوں بعد جنت نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ بلے بلے نی قتل کروا دیویں گی، کلی ڈال لیا گلی دے وچ چرخا۔ بشرا پلنگ کے تختے پر بے ہنگم ہاتھ مار مار کر گنگنا رہی تھی۔ شیری مقصودہ سے سر پر مساج کروا رہی تھی۔ نیلما کوئنسی سیٹ کر رہی تھی اور وہ جنت چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ جب گڈو منکش دروازے کے ساتھ آن کھڑا ہوا، سب نے مڑ کر دیکھا سوائے جنت کے۔ جنت باجی، جنت باجی، ادھر آؤ، آپ سے گل کرنی ہے۔ جنت ایسے اٹھی جیسے اس پل کو وہ پوروں پر گن رہی ہو۔ شیری مشکوک ہوئی۔ گڈو ذرا ادھر آ، ٹائم نہیں ہے مجھے، بس جنت باجی سے ریاضی کا ایک سوال سمجھنا ہے۔ شیری دبک گئی، مبادا اسے کچھ نہ پوچھ لے۔ ریاضی تو شادی کروانے سے بھی مشکل تھا۔ جنت اسے بازو پکڑ کر پیپل تلے لے آئی۔ ہاں بتا، کیا کہنا ہے؟ وہ موسیٰ خان کہہ رہا تھا کہ وہ بدھ کو آئے گا پرانی حویلی۔ کیا بس یہی کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ معافی تو مانگی نہیں اس نے؟ ہاں بس اتنا ہی کہا۔ مرنے والا لگ رہا تھا۔ قسمِ رب دی جنت باجی، تو اس سے مل لینا۔ نہیں تو رامپور کی ہر دیوار میں اس کا سر چھپا ہوا ہوگا۔ میں سوچوں گی، تو جا اور وہاں کسی کو نہیں بتانا ورنہ تیرا موسیٰ پکا مرے گا۔ وہ منہ بسور کے چلا گیا۔ جنت کچھ سوچ کے مسکرائی۔ چاند نے ہفتوں بعد مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ رامپور کی پوری فضا خنک زدہ ہو رہی تھی۔ چوپال میں بیٹھے ہرمن سنگھ نے تان لگائی، یا جاگدہ پروردگار راتیں، یا جاگدہ پہرے دار راتیں، یا جاگدہ عشق دی منزل والا، وارث میاں سب سو جاندے، بس جاگدہ یار دیاں یار راتیں۔
जन्नत को अपनी पुश्त पर कदमों की चाप महसूस हुई। दिल चाहा कि मुड़ के देख ले, मगर वो गर्दन अकड़ा के बैठी रही। वो सामने मुंडेर पर आन बैठा। एक झिझक सी हुई जो दोनों के रवैयों में थी। एक सरखुशी थी जिसे दबाए दोनों अल्फाज ढूंढ रहे थे। अगर इस बुध भी मैं ना आता तो मर जाती ना। इसने आधे चेहरे पे खंडी बीमारी देख ली। शक्ल देखी है अपनी? गर्दन की अकड़ वही थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, सर झटक के बोला, नहीं देखी। मुद्दत हुई आईना किसी और की शक्ल देखता है। अब जितने भी अल्फाज बोले, मूसा खान बंगश, मैं ये कभी नहीं भूलने वाली कि तूने मुझे अपनी जिंदगी का गुनाह कहा था और तूने मुझे 3 धक्के दिए थे जन्नत फातिमा। अल्फाज इतना जलील नहीं कर सकते। दोनों ने खामोशी से अल्फाज ढूंढे। मुझे लगा अब तो कभी नहीं इधर आएगा, और मुझे लगा कि तेरी जुबान से ज्यादा कड़वा तेरा दिल हो गया होगा मेरी तरफ से। तो सच मेरे भाइयों को मारेगा मूसा? ओ नहीं, वो तो बस यूं ही कह दिया, वरना जिस दिन पहली बार तुझसे मिला था इसी दिन सोच लिया था कि ये दुश्मनी बढ़ाऊंगा नहीं, हो सके तो कम ही करूंगा। तू बस ये बता कि मूसा को कभी ऐसी सजा नहीं देगी ना? बाकी जो सोच कर आया था सब भूल गया। हालांकि 3 बार हर एक बात दोहराई थी। जन्नत की हसीन फिजा में मौजूद धुंध के रथ पर सवार होकर पूरे रामपुर को इस बात की रजामंदी पहुंचा दी थी कि अब मर के भी ये सितम खुद पर नहीं करेगी। हवाएं अपने साथ लिए खुशियां घूमती, आते जाते इस पर लुटाती। इसकी खिलखिलाहटें रोए जमीन पर उम्मीद बढ़ा देती। कोई अंधा भी होता तो इनकी मोहब्बत देख लेता, कोई बहरा भी होता तो इनकी मोहब्बत सुन लेता। फिर भी जन्नत अगर उंगलियों पे गिनती तो मालूम होता कि मूसा ने कभी सीधे लफ्जों में मोहब्बत तोहफा ना की थी, और खुद वो अल्फाज के हेर फेर से भी दूर भागती। फिर भी इन दोनों के दरमियान मोहब्बत ठाठे मारती थी। आपा जी, मेहंदी लगा दो। वो मुंडेर से झांक के बोली। मामियाँ हैरान रह गईं। ये बावली हो गई है, इतनी ठंड में मेहंदी? आपा जी इसकी बीमारी के बाद से बहुत मुहतात हो गई थी। फौरन अपना हाथ पकड़कर इस पर गोल दायरा बनाने लगी। मेहंदी लगाने के बाद बोली, अभी थोड़ी देर बाद जाकर उतार लेना मेरी धी। इतनी ठंड में सरसाम हो जाता है, ऊपर से शाम ढल रही है। वो सर हिलाने लगी। इतने में जफर पाजी कामी को मारते हुए तख्त तक लाए। इसे तख्त पे उछाल कर वो जानवरों की तरह जदोकोब करने लगे। कामी के नाक मुंह से खून उबल पड़ा। खवातीन की चीखें निकल गईं। इन दुश्मनों से यारियां लगाने चला था जिनका खून हम अपने कुत्तों को भी न पिलाएं। किसी की कुछ समझ में ना आया, मगर जन्नत सुन रह गई। यही हाथ पकड़ा था ना तूने ज़मीर दे पुत्र दा, मैं ये हाथ ही काट दूंगा। वो इसे खींच कर दूर ले गए, फिर झामे से इसका हाथ रगड़ने लगे। इतना के कामी के हाथ से खून निकल आया। मियाँ जी ने जफर पाजी को बमुश्किल संभाला और सरफराज कामी को मरहम पट्टी के लिए ले गए। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मियाँ जी, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनके कलेजे निकाल लूं। वो कफ उड़ा रहे थे। मियाँ जी इन्हें मर्दान खाने में ले गए। खवातीन इधर उधर हो गईं, मगर जन्नत साकत रही। इतनी नफरत, इतनी नफरत। आज इसने जान लिया कि उस दिन मूसा को क्या हो गया था। आप एक लंबे सफर पर निकले हो, पाँव छालों से भरे हों, और आधे सफर में जाके आगे से रास्ता बंद मिले तो क्या करेंगे? वो उठकर छत पर चली गई। मूसा आया, फिर मेहंदी लगाई। तुझे पता है ना मेहंदी मुझे जहर लगती है, इसकी बू मुझे नहीं अच्छी लगती। वो इसे देखती रही और बोली, मूसा चल भाग चलते हैं कहीं बहुत दूर। तू चाहे तो मुझे कोहाट ले जा, मैं रह लूंगी, मैं रह लूंगी। तू कहता है ना कि मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं, ले आज बोलती हूँ कि मोहब्बत है। अब तू ले जाना मुझे। जन्नत मूसा का लहजा सरसराया जान गया कि जन्नत
کسی لمحے سے گزری ہے۔ تو جذباتی ہو رہی ہے، کچھ لمحوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آج میں نے جان لیا کہ موسیٰ ہم ریت پر انار لگا رہے تھے۔ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے موسیٰ۔ مقتول بہت بڑی للکار ہوتا ہے۔ وہ اپنا خون رشتوں کی رگوں میں چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر وہ خون اس للکار کبھی مدھم نہیں پڑنے دیتا۔ وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا، تو پھر تیرا خون کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ تجھے مجھ سے محبت کیسے ہو گئی موسیٰ؟ بس ہو گئی نا؟ ہاں بس ہو گئی، نہیں جانتا۔ وہ جیسے کراہا، اگر میرے بس میں ہو نا تو میں اپنی رگیں چھیل کر یہ محبت بہا دوں خود سے، پر یہ بس میں نہیں ہے۔ میرا کیا ہوگا کبھی سوچا ہے موسیٰ جی؟ نہیں سوچا ہے، بہت سوچا ہے، مگر میرے اندر کی ہر آواز جیسے گونگی ہو گئی ہو۔ ایسا سناٹا چھایا ہے کہ مجھے قبر سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ گولی چلانے والوں کو الفاظ کی ہمیشہ کمی رہی ہے، تو بس میری ہے جنت، یہ وعدہ رہا، اور جنت ہر محبت کرنے والے کے الفاظ پر بھروسہ کر بیٹھی، کیونکہ وہ سامنے والے کی آنکھوں میں جھوٹ کی گنجائش نہ تھی۔ زندگی اسے صرف دے رہی تھی اور وہ آنے والے کل سے بے خبر تھی۔ وقتی خوشیاں سمیٹ سمیٹ کر دامن سجاتی رہی۔ جنت منزل کو مڑی آخری گلی، وہ واپس آتی۔ مارچ کی خوشیوں بھرے دنوں پر نثار ہوتے ہوئے بولا۔ فضا میں تیرتی چاندنی نے ساز عشق پر جھومنا شروع کیا۔ چاہنے والوں کو الفاظ غلام ملے۔ موسیٰ کسی ساحر کی آنکھوں کے سرور جیسا، جنت جنون کو عشق کرتی اجازت۔ موسیٰ موت اور جنت کے درمیان حد فاصل، مسکراہٹیں بار بار ان کا منہ چومتی۔ تو میرا عشق اور ہم ایک دوجے کے دشمن۔ وہ کھلکھلا کے ہنسے اور تقدیر کی ہنسی کی جانچ سے محروم رہے ہمیشہ کی طرح۔ ہجویری شاہ کا میلہ گزر گیا۔ جنت کو اس بار بھی سبز کانچ کی چوڑیاں ملی۔ میلے کے بعد آم کے باغوں پر پہرا بیٹھ گیا۔ خانوں اور چودھریوں کی کئی بار جھڑپیں ہوئیں۔ جنت ہول اٹھتی، پر بات آئی گئی ہو جاتی۔ وہ امتحانات سے فارغ ہوئی تو میاں جی نے لڑکیوں کے لیے بر دیکھنے کا اجازت نامہ آپا جی کو تھما دیا۔ باقیوں کے برعکس وہ بولائی بولائی پھرتی۔ طارق بڑی مامی کے کمرے میں گھسا رہتا، وہ مزید ہولتی۔ اس دن ساری دوپہر تپتی لو چلتی تھی۔ سپہر بھی گھٹن لیے اتری۔ لگتا ہے آندھی آئے گی یا پھر بارش۔ بشرا کے اپنے ہی اندازے سے وہ چیخ گئی، اللہ نہ کرے بدھ کو کوئی آندھی کوئی بارش رامپور کا رخ کرے۔ مر مر کے تو یہ دن آتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر چھت کو جاتی، سیڑھیوں پر آن بیٹھتی، سارے گھر میں نیلما کی سہمی آواز کا نام جپتی۔ وہ وہیں سے ہانک لگانے لگی، جنت جنت، غضب ہو گیا۔ موسیٰ تے ٹھیک ہے نا؟ ہائے اس باوفا کی فکریں۔ جنتے میں نے ابھی طارق پاجی کو کسی سے بات کرتے سنا ہے۔ جنت یہ لوگ کل گلباز کو مارنے والے ہیں، آج رات جب وہ پانی پر جائے گا۔ طارق پاجی نے ظفر پاجی کو بتایا ہے کہ انہوں نے بندے منگوا لیے ہیں 84 چک سے۔ وہ بے ساختہ اٹھی، زرد رنگت اور ٹوٹتے پسینوں کے ساتھ وہ چھت کو بھاگی تھی۔ تو جنت بی بی دن دہاڑے اس پٹھان کو قتل کروانے کا پکا عہد باندھ چکی ہیں، جو اس وقت بلاوا بھیجا۔ موسیٰ گلباز کو بچا لے موسیٰ۔ کیا ہوا جنت؟ وہ بے یقین ہی رہا، وہ ہانپ رہی تھی۔ چک 84 سے بندے آ گئے ہیں، کھیتوں میں کہیں گھات لگی ہے، آج پانی پہ نہ جانے دینا اسے۔ طارق کی بات نیلما نے خود سنی اور وہ درشتی سے مڑا اور جنت نے ہر پیمان توڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، ایک ایسی زنجیر سے وہ جھٹک بھی نہ پاتا۔ توڑنا تو دور کا خیال، کچھ ہو گیا تو مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ نہیں جنت، نہیں چھوڑوں گا، وہ لرزتے لہجے میں پوچھتی اور وہ بے یقینی سے جواب دیتا ہوا بھاگ گیا۔ کلف سی اکڑی ہوئی لڑکی
کیسے حالات کو لاچاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کھلے، تو دعا کر، کچھ نہ ہو، کوئی عہد نہ باندھا، اور وہ دیوار سے کود گیا۔ آج وہ یہ مرے گا کہنا بھول گئی، مگر تقدیر کچھ نہ بھولی تھی۔ عصر کا وقت بھی ابدیت کی کوکھ میں جا سویا اور مغرب کا وقت طلوع ہوا۔ ایک مدت سے رب کو بھولی جنت سوکھے ہونٹوں کو مسلسل جنبش میں رکھے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ آپا جی، مامیوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ آج جنت نے پورے 5 ماہ بعد نماز پڑھی ہے۔ اس نے شرمندگی سے مزید سر جھکا لیا۔ میرے اللہ، مجھے تجھ سے کوئی پیارا نہیں، مگر تو جانتا ہے نا کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں گی اگر اس کے نہ ہونے کا تصور بھی ہو۔ میں غلط کار اور خطا کار، مگر تیری چاہت پھر بھی سب سے اوپر ہی ہے۔ برآمدے میں بھاگتے قدموں نے جیسے بین مچا دیے ہوں۔ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے اٹھنے لگی۔ نیلما اس کے کندھے پر جھک آئی۔ جنت، تیری قسمت ہی خراب ہے۔ کیا ہوا؟ تجھے خوشیاں راس نہیں ہیں۔ وہ زار زار رونے لگی۔ جنت کی سانسیں رک رہی تھیں۔ نیلو، تجھے میری جندڑی دا واسطہ، کہہ دے موسیٰ ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نیلما نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بس الٹ گیا، سب الٹ گیا جنت۔ میاں جی لاہور گئے ہیں، انہوں نے گلباز کو مارنے کا سوچا، وہ تو کیا ہاتھ لگتا، الٹا تیری بدولت موسیٰ پکڑا گیا پچھلی گلی سے، پرانی حویلی لے گئے ہیں اسے۔ طارق کہتا ہے وہ تڑپا تڑپا کے خانوں کو مارے گا۔ لمحہ لمحہ گھٹتی سانسوں کو سینے میں دھکیل کے وہ اٹھی۔ پیپل تلے آپا جی تسبیح گھماتے ہوئے اسے آتے دیکھنے لگی۔ وہ ان کے قدموں میں ڈھہ گئی۔ آپا جی، میاں جی کو بلائیں، اللہ کے واسطے میاں جی کو بلا لیں، میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، روکیں آپا جی، ان کو روکیں، مجھے بے رنگ نہ کریں، جنت کو بنجر نہ کریں۔ اس کی آواز بند ہو گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے، جنت بے جان سرد ہو گئے، ہاتھ بے جان اور سرد ہو گئے۔ آپا جی کے واویلے نے حویلی میں موجود ہر نفس کو پیپل کی اور بھاگنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ کلہاڑیاں اور درانتیاں اکٹھی کرواتا طارق بھی ملازموں کو چھوڑ کر حویلی کے زنان خانے کو دوڑا تھا۔ موت رامپور کے چاروں کونے اسیر کیے منتظر بیٹھی تھی، مگر کسی کے کانپتے نیلے لب حکم کا رخ موڑتے ہوئے تھے۔ حویلی کے مکین مگن اسے اپنے اپنے بستروں میں دبکے تھے۔ وہ صحن میں اکڑوں اکڑوں بیٹھی تھی۔ نیلما دائیں بائیں پھرتی، پھر اسے ہلا جلا کے دیکھتی۔ جانے کیوں اسے جنت پر لاش کا گمان ہوتا۔ اسے درد ہو رہا ہے نیلما، میرا بدن تو دیکھ، یہ دیکھ میں دکھ رہی ہوں، نیلو نیل ہو گئی ہوں جنت، نیلو نیل ہو گئی ہوں، کچھ کر اس کی تکلیف پر تو بتا میں کیا کروں۔ تو نے تو کہا تھا کچھ کر، تو نے کہا تھا نا کچھ کر، تو بتا کیا کروں، مجھے بڑا درد ہو رہا ہے نیلما۔ وہ روئی۔ نیلما نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھام کے اٹھایا۔ میں تیری مدد کروں گی جنت، پر تو ایک وعدہ کر۔ تو بول۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو کہے گی میں مانوں گی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، وہ کراہ رہی تھی۔ زبان دی ہے تو نے مجھے، آج کے بعد تو اسے نہیں ملے گی۔ نیلما، وہ ششدر رہ گئی۔ تو پھر ملے گی اور پھر سے یہ درد سہے گی۔ جنت، کبھی مجھے تجھ پر حیرت ہوتی ہے، چاہنے کے باوجود تو اسے ہر بت کو سولی پہ ٹانگ دیتی ہے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیسے کیسے پل صراط گزر کے آتا ہے پرانی حویلی۔ یہ محبت نہیں، یہ محبت آج نہیں تو کل اس کی جان ضرور لے گی۔ تو محبت کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ نہ چھوڑ، پر ملنا چھوڑ دے۔ اس سے قیمتی جنت کے پاس کچھ نہیں نیلما، میں نہیں ملوں گی اس سے۔ صرف اس بار بچا لے اس کو۔ وہ تو نہتا آیا تھا پرانی حویلی میں۔ وہ نیلما کے ساتھ خود کو گھسیٹتی پرانی حویلی کے کھلے کواڑ تک گئی۔ دوسری طرف کسی کھنڈر ہوئے کمرے میں موسیٰ کی کراہیں گونجتی تھیں۔ کلہاڑیوں کے وار اس کے جسم کو چھلنی کرنے پر تلے تھے۔ ایک دم کواڑ پر ہاتھوں کی ضربیں پڑیں۔ پا جی، ادھر حویلی میں کوئی آیا ہے۔
पाजी जल्दी आओ, मदद करो। नीलमा और जन्नत की सदाओं ने इनके हाथ रोके। उधर खवातीन ने बिना तहकीक के अपनी दबी दबी चीखों से मर्दों के औसान खता कर दिए। गामे, तू इधर ही है, तुम लोग आओ, जरा पिछली गली छानो। चौकन्ना खड़े घबराए हुए गामे के सर पर लगने वाला पत्थर इसका जहन तारीक कर गया। नीलमा ने मुड़कर इसे देखा। जाओ, मगर अपना वादा याद रखना। वो मलगजे से कमरे में उसी नीम तारीकी में कुछ न दिखा, सिर्फ कराहें सुनाई देती। मूसा, मूसा। वो सूखी सुर्ख होती हुई घास पर औंधे मुंह पड़े मूसा को सीधा करने लगी, दुपट्टे से चेहरा साफ किया। मूसा, उठ, भाग जा। मूसा, ना कर, आंखें तो खोल। वो हैरान हुआ, फिर देखते ही आंखें खून से रंग गईं। तू तू खाइन निकली, चौधरियों का बिछाया जाल। इसने जन्नत की कलाई दबोच ली, सब चूड़ियां घास पर बिखरी। मुझे ऐसे ना मार मूसा। चल, नहीं मारता। वो उठा, फिर तू भी रुक इधर, अभी तेरे भाई आते हैं तो इन सब के सामने ये सब मुझे बोल दे। वो जनूनी सा नजर आ रहा था। मुझे मौत से डर नहीं लगता मूसा, मुझे जीते जी ना मार। मूसा जी, चले जाओ यहाँ से। मैं हूँ खाइन, जाल भी, मगर तू भाग यहाँ से, जा यहाँ, फिर कभी मत आना। कानों कान खबर ना होगी, और ये तुझे इधर ही कहीं दफन भी कर देंगे। तू सलामत रह, तेरी नफरत भी सलामत रहे। तू भाग जा। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैं सलामत रहूं ना रहूं बीबी, मेरी नफरत जरूर सलामत रहेगी। वो लम्हों में जन्नत, मूसा की जन्नत से फिर बीबी हुई थी। वो खुद को घसीटने लगा। चौधरियों ने कोना कोना छानने के बाद औरतों को गालियों से नवाजा। पुरानी हवेली ने इन्हें मायूस कर दिया। जख्मी पड़े गामे को ठुड्डे मारे और पागल हो गए। छुड़ा के ले गए इस कमीने को। अब सारे होशियार रहो, खान अब बहुत बिपरेंगे। जफर चौधरी ने हुए कहा। उधर मूसा खान ने हरमन सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया। इसे इस बात को राज ही रखना था और बदला भी अपने तरीके से लेना था। दिन पर दिन गुजरते गए और साल की दुकान तैयार हो गई। जन्नत ठहर गई। बस इन दिनों वो कुछ भी लगती, बस जन्नत न लगती। भला आखिर तारिक जीत गया। बड़ी मामी ने लपक झपक कर इसको सुर्ख जरतार दुपट्टा उड़ा दिया और अपनी जड़ाऊ अंगूठी पर धागा बांधकर इसकी उंगली में सजा दी। जन्नत जैसे मर गई हो। मामुओं के चचाजाद जो गांव के दूसरे सिरे पर छोटी हवेली में थे, वो खानदान भर के साथ मिठाई लिए चले आए। घर में शादी जैसी रौनक हो गई। जन्नत सांस रोके उठी और कलाई में बची कुची चूड़ियों को देखती, फिर गिनती, फिर देखती। नीलमा इसे पकड़ के पंडाल में ले आई। 12-13 साल से दुबई में मुकीम चौधरी शहराज जन्नत को देखकर हैरान रह गया। साथ बैठे इसके पास चौधरी याकूब ने इसका हाथ दबाकर मुतहम्मिल रहने का मशवरा दिया। वो बार बार मुठियां भींचता। भला मैं इतने साल दुबई में क्या करता रहा? जन्नत ने सर उठाकर लकड़ी के मुनकश मूड़े पर बैठे इस शख्स की हिर्स को देखा। तारिक ने बरामदे के कोने में रुक कर इसे देखा और मुस्कुराया। जिसे जन्नत मिल गई, इससे और क्या चाहिए? चौधरी शहराज ने इसके कंधे पर धप लगा कर कहा, वैसे आपस दी गल है, घर की लड़कियों को भी चेक कर लेना था। आखिर पठान भी हुस्ने यूसुफ के हिस्सेदार हैं। अल्फाज के बरअक्स लहजा बड़ा मीठा था। चौधरियों के हाथ चोट लगी जहां नहीं लगनी चाहिए थी। जन्नत का रंग जर्द हो गया। काटियां शख्स ने लम्हों में मामला जांचा और जन्नत ने सरकंडों के पीछे छुपता आधा चेहरा मुकम्मल देख लिया था। दोनों के राज मोहलिक थे। तारिक तेजी से वापस मुड़ा। चौधरी याकूब मियाँ जी को वजाहतें देने लगा। जन्नत कमरे में दौड़ी। ये वही है, 100% वही है। फिर दुबई जाना इस वाक़ये की रात ही उन्होंने ये जाहिर किया कि सब इसे जहाज पर चढ़ाने गए हैं, मगर उन्होंने कहा क्या है ये सब? वो बड़बड़ाई गई। जन्नत, क्या हो गया है तुझे? क्या बोल रही है? ना सर ना पैर, ना सर ना पैर।
نیلما جھنجھلا رہی تھی۔ نیلما، موسیٰ کو بلا دے، صرف آخری بار، میں کبھی اس سے چھپ کے نہ ملوں گی، اپنا وعدہ پورا کروں گی، بس آخری بار بلا دے اسے، آخری بار بلا دے اسے۔ ادھر پرانی حویلی کے کھنڈر کمرے میں لگے طارق نے گھوم کے دیکھا، گھاس میں اٹکے سبز کانچ کے ٹکڑے۔ سبز کانچ؟ یہ چوڑیاں آپ کی ہیں؟ دوزانوں بیٹھا شخص بولا تھا۔ طارق سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھا۔ جی دوستو، کہانی کا یہ دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔